یہ جو تھیلیسیمیا کی بیماری ہے یہ کیا ہے اور اس کی جو علامات ہیں وہ کیا ہیں؟ کوئی ایسی چیزیں جیسے کلیجی ہے، گوشت ہے یا پالک ہے، تو اس طرح کی چیزیں اگر ہم دیں گے تو اس سے تو اور زیادہ، یا آئرن والے فوڈ سپلیمنٹ دیں گے تو اس سے تو اس کی طبیعت اور زیادہ بگڑے گی۔ یہ سمجھا جاتا ہے کہ بچے کی جو کمزوری ہے، نکاہت ہے اس کے اندر، تو اس کو خوراک اچھی نہیں مل رہی، تو لوگ پھر کوشش کرتے ہیں کہ جی اچھی خوراک دی جائے، تو اس طرح کی چیزیں وہ اس لیے دی جاتی ہیں۔ تو کیا اس کا تعلق اس چیز کے ساتھ بھی ہے کہ جگر خون نہیں پیدا کرتا؟ ایسے پیشنٹ جو ہوتے ہیں نا، ان کی ہڈیاں بھی کمزور ہوتی ہیں، وٹامن ڈی کی کافی کمی ہو جاتی ہے۔ حدیث کا مفہوم تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی مرض ایسا پیدا نہیں کیا کہ جس کا علاج نہ ہو۔ اگر بڑا ہے تو ایک کیپسول جتنا یا چمچ کا چوتھائی حصہ صبح دوپہر شام دینا شروع کر دیں تو اس سے نا جگر جو ہے وہ ورکنگ اس کی اچھی ہو جاتی ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ہم آپ ناظرین کے سامنے مختلف طب کے حوالے سے موضوعات رکھ چکے ہیں اور اس کے اندر پروفیسر حکیم حافظ فرحان حنیف صاحب نے بڑے عمدہ انداز سے ہماری آپ کی رہنمائی کی، اور بہت سے ایسے افراد ہیں جو اچھے تبصرے پیش کرتے ہیں اور سراہتے ہیں ہمیں، جس کی خوشی ہوتی ہے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے اس کا تعلق ہے خاص طور پہ ایسے بچے جن کی گروتھ نہیں ہوتی، کھاتے پیتے ہیں کچھ لگتا نہیں ہے، ٹیسٹ کرواتے ہیں بے جا، پتہ نہیں چلتا، حتیٰ کہ جو ریڑھ کی ہڈی ہے اس کے اندر سے پانی نکلوایا جاتا ہے، پتہ نہیں کس طرح کے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں، پھر جا کے پتہ چلتا ہے کہ جی یہ بچہ جو ہے تھیلیسیمیا کا مریض ہے۔ تھیلیسیمیا کی جو بیماری ہے یہ کون سی بیماری ہے، اس کی علامات کیا ہیں، اس کی پہچان کیا ہے، اس کے اسباب کیا ہیں، کیا ایسا بچہ جو ہے وہ ٹھیک ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا، اور بعض تو یہاں تک بھی کہتے ہیں کہ جب پتہ چلتا ہے معاشرے کے اندر کہ یہ بچہ ایسا ہے، اس کو تھیلیسیمیا ہے، ابھی وہ ماں کے پیٹ میں ہی ہوتا ہے، تو اس کو وہ ابورشن کرنے کے حوالے سے بھی باتیں کرتے ہیں۔ تو یہ جو معاملات ہیں آیا یہ درست ہیں یا نہیں، اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے، اور دوسرا یہ کہ یہ جو مرض ہے اس کے جو علاج ہے آسان ترین ہربل وہ کیا ہے۔ بہت شکریہ حکیم صاحب، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ وقت نکالتے ہیں ہمارے لیے۔ یہ بتا دیجیے کہ یہ جو تھیلیسیمیا کی بیماری ہے یہ کیا ہے اور اس کی جو علامات ہیں وہ کیا ہے؟ پہلے تو آپ لوگوں کا شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے۔ یہ جو مرض ہے تھیلیسیمیا، یہ ایک موروثی مرض ہے، اور اس میں جس کی عام علامات ہیں اس میں سب سے پہلی علامت یہ ہوتی ہے کہ خون کا لیول بہت زیادہ کم ہو جاتا ہے، اور جب وہ 6 تک پہنچ جاتا ہے تو بلڈ گوانا ضروری ہو جاتا ہے۔ اس میں ایک تھیلیسیمیا مائنر ہوتا ہے، اس میں انسان سروائیو کر جاتا ہے۔ ہمارے ایسے بھی لوگ گزرے ہیں جو فوج میں بھی بھرتی ہوئے ہیں، اچھے میجر لیول تک، کرنل لیول تک گئے ہیں، یا عام جاب میں بھی وہ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، ان کا خون کا لیول جو ہے وہ پورا رہتا ہے، تقریباً وہ 11-12 پہ رہتا ہے، سروائیو کرتے رہتے ہیں۔ لیکن جو میجر تھیلیسیمیا ہوتا ہے اس میں بلڈ جو ہے 6 تک آ جاتا ہے، HB ہیموگلوبن، تب جو ہے پھر کمزوری نکاہت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، اس میں پھر بلڈ لگوانا پڑتا ہے۔ تو اس میں دوسری کمزوری میں تھکن بہت زیادہ ہوتی ہے، بخار رہتا ہے، چہرہ پیلا ہو جاتا ہے، نکاہت کمزوری بہت زیادہ ہو جاتی ہے، سانس پھولنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ایسی علامات جب ظاہر ہوں تو آپ فوری طور پہ چیک اپ کروائیں، تو آپ کو پتہ چل جائے گا یہ تھیلیسیمیا کا پیشنٹ ہے۔ اور اس میں جو ٹیسٹ کروانا پڑتا ہے فرسٹ پہ، وہ CBC جب کرواتی ہیں تو اس میں ہیموگلوبن جو ہے وہ بہت کم آتا ہے۔ سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے۔ اس کے بعد ہوتا ہے کیا کہ یہ مرض اکثر اوقات جو گاؤں کے بچے ہیں نا ان کو توجہ نہیں دی جاتی، اکثر اوقات وہ پہلے دم وغیرہ کرواتے رہتے ہیں، کسی شاید سوکڑا پن ہے یا کمزوری ہے، یا پھر وہ وہیں سے کوئی قریب سے ہلکی پھلکی دوائی لیتے رہتے ہیں، کوئی ٹوٹکوں کے اوپر عمل کرتے رہتے ہیں۔ اکثر اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ ہمارے جیسے پتہ چلے نا خون کی کمی ہے، اب اینیمیا اور چیز ہے، خون کی کمی عام روٹین میں بھی ہو جاتی ہے، تو اس میں آپ ایسی ادویات کھاتے ہیں، ایسی چیزیں کھاتے ہیں جس سے بلڈ جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جائے۔ لیکن تھیلیسیمیا جو ہے میجر، اس میں ایسی ادویات، ایسی غذا نہیں دیتے جس سے بلڈ زیادہ ہو، کیونکہ آلریڈی اس میں بلڈ زیادہ ہونے کی وجہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو کے تو یہ تبھی تو مسئلہ بنتا ہے، کیونکہ ایسا جو پیشنٹ ہوتا ہے اس کا جو ہوتا ہے نا مزاج، وہ خشک اور سرد ہوتا ہے یا خشک اور گرم، تو ایسی طبیعت میں تو پہلے ہی اس کے بگاڑ ہوتا ہے۔ اگر ہم اسے کوئی ایسی چیزیں جیسے کلیجی ہے، گوشت ہے یا پالک ہے،
تو اس طرح کی چیزیں اگر ہم دیں گے تو اس سے تو اور زیادہ، یا آئرن والے فوڈ سپلیمنٹ دیں گے تو اس سے تو اس کی طبیعت اور زیادہ بگڑے گی. اچھا میں یہ سمجھا جاتا ہے، معذرت قطع کلامی معاف، یہ سمجھا جاتا ہے کہ بچے کی جو کمزوری ہے، نکاہت ہے اس کے اندر، تو اس کو خوراک اچھی نہیں مل رہی، تو لوگ پھر کوشش کرتے ہیں کہ جی اچھی خوراک دی جائے، تو اس طرح کی چیزیں وہ اس لیے دی جاتی ہیں. تو کیا اس کا تعلق اس چیز کے ساتھ بھی ہے کہ جگر خون نہیں پیدا کرتا؟ جی اس میں وہ وافر مقدار میں پیدا کر رہا ہے، لیکن وہ پھر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتا ہے، تو اس میں وہ جو ہے اس کا لیول تو پہلے ہی زیادہ رہتا ہے، وہ زیادہ ہونے کی وجہ سے کمزوری نکاہت ہو جاتی ہے. صحیح. تو پھر نکاہت اور کمزوری ہوتی ہے، تو اس سے پھر وہ ایچ بی جو ہے اس کا ہیموگلوبن کم ہوتا ہے. لیکن ہم نے ساتھ ایسی اغذیہ دینی ہے جس میں گرمی اور تری یا تری گرمی پائی جائے، اندر سے انفیکشن ختم ہو، سوزش ختم ہو، تو اس کا وٹامن ڈی پورا ہو، تو اس کی طبیعت آہستہ آہستہ بہتر ہونا شروع ہو جائے. ٹھیک ہے، تو اس سے کیا ہوگا، پھر اس کی طبیعت بہتر ہونا شروع ہو جائے گی. ایسے بچوں کو پھر آپ خصوصی طور پہ ہم بھی توجہ کرتے ہیں، وہاں پاکستان میں بہت سارے سینٹر بنے ہوئے ہیں. میں سمجھتا ہوں جو میرے پاس پیشنٹ آتے ہیں اکثر اوقات ایسے غریب لوگ ہوتے ہیں، وہ ان کا نا بلڈ لگواتے وہ اپنا گھر بار جو ہے سارا بیچ لیتے ہیں، یعنی کہ اس کا اخراجات بہت ہیں. جو میجر تھیلیسیمیا ہوتا ہے اکثر اوقات ایسے بچے جو سروائیو کرتے ہیں وہ اکثر اوقات 8-10 سال یا 12 سال تک نا وہ سروائیو کرتے ہیں، اس کے بعد ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. بہت کم ہوتا ہے ایسے بچتے ہیں جو آگے سروائیو کر جائیں، وہ بھی جن کو ٹائم پہ بلڈ لگتا ہو یا خوراک ہر چیز اچھی ہو. زیادہ تر بچے اتنی ایج کے بعد نا ڈیتھ ہو جاتی ہے. تو جو سروائیو کرتے ہیں وہ اکثر مائنر تھیلیسیمیا ہوتا ہے، تو وہ سروائیو کر جاتے ہیں، ان کے لیے کوئی مشکل نہیں. اور یہ موروثی مرض کیوں ہے؟ جو کزن میرج ہے نا، یہ اس سے مسئلہ بنتا ہے. فار ایگزامپل دونوں کزن ہیں، فرسٹ کزن ہیں، تو ایسے جو ہے اگر آپ اس میں دیکھا جائے تو ایسے پیشنٹ ہی آتے ہیں جن کی کزن میرج ہوتی ہے. اس کے اوپر کافی ریسرچ ہو چکی ہے. اگر آپ ایران میں جائیں، باقی ملکوں میں اس کا علاج بہت زبردست ہو گیا. ایران جو ہے اب اس میں یہ بیماری نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے وہاں پہ شادی سے پہلے ٹیسٹ لازمی قرار دے دیا. اب ٹیسٹ سے انہیں پتہ چلتا گیا، پھر آہستہ آہستہ وہ علاج کرتے کرتے ایسا ہوا کہ اب وہ وہاں پہ ایسا پیشنٹ نہیں ہے. اسی طرح جو ٹیسٹ ہوتے ہیں، ٹیسٹوں سے پتہ چل جاتا ہے کہ بالکل پتہ چل جاتا ہے. اس میں اب سعودی عرب نے بھی یہ قانون پاس کیا ہوا ہے، وہاں پہ شادی سے پہلے ٹیسٹ ہوتا ہے، اور جو ٹیسٹ ہے وہ ساتھ لگتا ہے، اس کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ اگر ٹیسٹ مائنر ہو تو کوئی مسئلہ نہیں. اگر فار ایگزامپل کزن ہے لیکن ایک میں یہ مسئلہ ہے دوسرے میں نہیں ہے، اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے ان دونوں کی شادی ہو جائے تو پھر 25% چانس ہوتا ہے کہ ان کے اگر 4 بچے ہوں تو شاید ایک کو، نہیں تو وہ بھی نہ ہو. لیکن اگر دونوں کو 4 میں سے کوئی ایک بچہ ایسا ہو، شاید اگر دونوں کو ایشو ہو، دونوں میجر تھیلیسیمیا کے، تو پھر وہاں پہ شادی نہیں کرنی چاہیے. لیکن اکثر اوقات ہمارے یہاں پہ ہوتا ہے وہ جو 25% کا مارجن ہے اس میں کہتے ہیں وہ ہمیں شاید ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہوگا، لیکن اکثر ایسا ہو جاتا ہے. تو اس میں احتیاط برتنی چاہیے. اچھا کیم صاحب، جس طرح آپ نے یہ ٹیسٹوں کی بات کی کہ شادی سے پہلے بھی کروانے چاہیے، اچھی بات ہے. یہ جس طرح معاشرے کے اندر نئی قسم کی بیماریاں جنم لیتی ہیں، تو ان چیزوں کو معیوب نہیں سمجھنا چاہیے. مطلب آپ کا ہی بھلا ہے اس میں، اور بچوں کا بھلا ہے، مستقبل بچوں کا، تو مناسب ہے یہ. لیکن اب جن کو مسئلہ بن چکا ہے ان کے جو ٹیسٹ ہیں وہ کیسے ہونے چاہیے، کیسے کروانے چاہیے، کیا کروانے بھی چاہیے کہ نہیں کروانے چاہیے، اور ان کو جو خون لگتا ہے وہ کس طرح کا لگنا چاہیے؟ کوئی ایسا معاملہ تو نہیں ہوتا؟ مطلب لوگ تو پریشان ہوتے ہیں. اب آپ نے بتایا گاؤں دیہات کے لوگ ہوتے ہیں، ان کو ان چیزوں کے بارے میں پہلے ہی نہیں پتہ ہوتا، تو اگر لگتا بھی ہے تو سرکاری ہاسپٹلز میں وہ دھکے کھاتے رہتے ہیں. اللہ توفیق دے ان کو، ہماری حکمران طبقے کو، کہ وہ بہتری لا سکیں. تو کیا جو ٹیسٹ ہیں وہ کون سے ایسے ہونے چاہیے جس سے پتہ چل سکے کہ یہ کون سا مریض ہے تھیلیسیمیا کا، اور کون سا خون اس کو لگنا چاہیے، کون سا نہیں؟ اس میں بڑا کامن ایک ٹیسٹ ہے CBC، کمپلیٹ بلڈ ٹیسٹ. ٹھیک ہے، اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں آپ کوئی اچھا ڈاکٹر ماہر ہو، اس کو اب جب آپ چیک کروائیں گے تو وہ فوری طور پہ آپ کو بتا دے گا کہ اس کو تھیلیسیمیا ہے. ٹیسٹ کروا لیا، اس کے بعد پھر آپ کسی اچھے ہاسپٹل سے رابطہ کریں جہاں پہ بلڈ لگتا ہے. اب جب بلڈ لگتا ہے تو اس میں آپ بلڈ جو ہے وہ فریش لگوائیں. ٹھیک ہے، اچھا بلڈ لگوائیں، چیک کریں، کیونکہ اکثر اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بلڈ جو ہے کسی ایسے فرد نے دیا ہے جس کو خود کو کوئی مسئلہ ہے، تو اس کی جانچ پڑتال نہیں ہوئی. اکثر اوقات یہاں پہ ہو جاتا ہے ایسا، تو وہ پھر نقصان دہ ہے. بعض اوقات ایسے پیشنٹ ہوتے ہیں جیسے جن کو ہیپاٹائٹس ہوتا ہے یا کوئی نشہ آور چیزیں استعمال کرتے ہوتے ہیں، تو ایسے لوگوں کا بلڈ نہیں لگوانا چاہیے.
پھر ایسے پیشنٹ جس کو تھیلیسیمیا اس کو اس کا ریئیکشن بڑا برا ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جب بلڈ لگتا ہے نا تو ایسے بچے کو کچھ جیسے 8-10 سال کی عمر ہوتی ہے تو پھر اسی بلڈ سے انفیکشن بھی ہو جاتی ہے. تو یہاں پہ پھر جب انفیکشن ہوتی ہے تو پھر اس کے لیے آگے سروائیو کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس لیے صاف ستھرا بلڈ لگوائیں تو ساتھ غذا اچھی رکھیں تو پھر اس کا علاج جو ہے بڑا اچھا ممکن ہے. غذا کی اس حوالے سے غذا کون سی ہونی چاہیے کیونکہ جو بھی چیز بچہ کھاتا ہے وہ اس کو لگتی نہیں ہے, تو اس حوالے سے آپ کوئی ایسی غذا بتائیں جو اس بچے کے لیے مفید ہو. جو غذا دینی چاہیے نا تھیلیسیمیا کے پیشنٹ کو, اس میں آپ صبح ناشتہ جو کروائیں نا وہ دلیا جو, لیکن اگر اس سے بھی پہلے آپ نا آدھا گلاس گرم پانی لیں, نیم گرم سا پانی ہو, اس میں 1 چمچ یا آدھا چمچ شہد ملا کے تو وہ پلا دیں. صحیح. اس کے بعد آپ جب ناشتے کا ٹائم ہو تو ناشتے میں دلیا جو دودھ میں ملا کے بنا دیں, بے شک دلیا جو کھلا دیں. دوپہر میں دالیں دے سکتے ہیں, خصوصاً دال مونگ وغیرہ, اس میں آپ کدو, توری, ٹنڈے, شلجم, گاجر, مولی, حلوہ کدو, دال مونگ وغیرہ اس طرح کی چیزیں آپ دیں. دیسی گھی یا زیتون آئل میں بنا کے یا سرسوں آئل میں بھی بنا سکتے ہیں, بالکل وہ تھوڑا سا ڈال کے تو اس میں بنا دیں. سالن زیادہ کھلائیں, روٹی کم کھلائیں. اس کے بعد پھلوں میں سارے موسمی پھل کھا سکتے ہیں سوائے کھٹے پھلوں کے. کھٹا کوئی پھل نہیں دینا, انار دیں میٹھا والا, سیب دیں میٹھا والا. اب جو ہلکی پھلکی خون کی کمی ہے وہ سیب سے ہی پوری ہو جائے گی. اسی طرح موسمی آ جاتا ہے, اسی طرح یہ جو ہے امرود ہے بیج کے بغیر دے دیں, ٹھیک ہے. خربوزہ دے سکتے ہیں, مینگو دے سکتے ہیں میٹھا والا. پھل جو بھی دینا وہ میٹھا ہو, تو ایسی چیزیں آپ استعمال کروا سکتے ہیں. اس کے علاوہ رات کو جب سونے لگیں تو دودھ کے اندر تو 1 چٹکی ہلدی ملا دیں اور 1 یا 2 وہ پتی سی ہوتی ہے زعفران کی وہ ملا دیں, ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے یہ پیشنٹ جو ہے سروائیو کرنا شروع ہو جاتا ہے. ایسے پیشنٹ جو ہوتے ہیں نا ان کی نا ہڈیاں بھی کمزور ہوتی ہیں, وٹامن ڈی کی کافی کمی ہو جاتی ہے. تو وٹامن ڈی کا جو سب سے اچھا سورس ہے وہ دھوپ ہے. تو ایسے پیشنٹ کو دیسی گھی میں وٹامن ڈی بڑا ہے وہ آپ سالن میں دیں, اور اس کے بعد دیسی گھی جو ہے اس کی مالش بھی کریں. اس کے جسم کی مالش کر کے تو تھوڑی دیر کے لیے صبح کے ٹائم پہ نا جب دھوپ نکلتی ہے اس ٹائم تھوڑی دیر کے لیے دھوپ میں بٹھا دیں. تو اگر دیسی گھی نہیں ہے تو زیتون آئل بھی مالش کے لیے دے سکتے ہیں. تو یہ اگر آپ ڈائٹ پلان یہ رکھیں گے تو انشاءاللہ وہ آہستہ آہستہ سروائیو کرنا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ. اچھا حکیم صاحب, یہ تو آپ نے بتا دیا کہ اس کی جو علامات اور اسباب ہیں وہ کیا کیا ہوتے ہیں اور ہمیں کون سی غذا ایسے بچوں کو دینی چاہیے یا ایسے مریض کو دینی چاہیے. تو اس حوالے سے کوئی علاج ایسا نہیں ہے مطلب میڈیکل فیلڈ میں یا آپ اطباء حضرات کے پاس, کیونکہ اب دیکھیں حدیث کا مفہوم تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی مرض ایسا پیدا نہیں کیا کہ جس کا علاج نہ ہو, تو کوئی نہ کوئی تو علاج ہوگا. تو اب تک یہ اس معاملے میں ناکام کیوں ہیں؟ تو اس میں ناکامی تو نہیں ہے. دیکھیں اب اس میں بون میرو آپ کرواتے ہیں تو اس سے بھی پیشنٹ ٹھیک ہو جاتا ہے. تو اگر آپ بلڈ لگواتے رہتے ہیں, ترتیب سے غذا کا دھیان رکھتے ہیں تو بہت سارے بچے جو ہیں سروائیو کر جاتے ہیں. اسی طرح ہم غذا کے ساتھ ساتھ ادویات دیتے ہیں, اس سے بھی الحمدللہ کافی بہتری آ جاتی ہے. تو اسی کے ساتھ ہی میں نے آپ کو کہا کہ اگر ہم وہ جو باہر کے ملک والوں نے کیا ہم بھی وہ ایسا ٹیسٹ رکھ دیں جو اگر پہلے ٹیسٹ ہو تو اس حساب سے پھر شادی ہوں تو پھر اس میں تو یہ مسائل ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ ایسا ایسا. تو پاکستان میں یہ کوشش ہو رہی ہے, بل پاس ہو گیا ہے کہ اگلے 5-10 سال میں یہ مرض انشاءاللہ ختم ہو جائے گا. تو یہ کوشش ہے. اب اس کے ساتھ ساتھ جن کو ایسے افراد جن کو یہ مرض لاحق ہو چکا ہے, ایسے بچے ہیں, ان کے لیے کوئی علاج ان کے لیے کیا. ایک تو میں یہاں پہ ایک بات کروں گا کہ ہم بحیثیت انسان ہم نا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اگر کسی ایک کی جان بچائی تو گویا کہ ہم نے ساری انسانیت کی جان بچائی. تو اس میں ہمیں ایک تو کام یہ کرنا چاہیے, ایسے بچوں کو ہمیں فریش خون, ہم جو کالجز والے یونیورسٹی والے لڑکے ہیں یا ادارے بڑے بڑے مدارس ہیں تو جو ینگ لڑکے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنا جو بلڈ ہے وہ ڈونیٹ کریں. ایسے پیشنٹ کو جب ڈونیٹ کریں گے تو اس کا آپ کو اجر و ثواب ملے گا, ٹھیک ہے, اور اس کی زندگی بچ جائے گی. جس نے ایک انسان کو بچایا وہ ہے پوری انسان. ساتھ ہی ساتھ یہ اویئرنیس دیکھیں ہمارے جو نوجوان ہیں نا ان کو اس کو سمجھنا چاہیے. اچھا بلڈ ڈونیٹ کرنے کے حوالے سے معذرت, عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر ایک بندہ جو ہے وہ بلڈ ڈونیٹ کر رہا ہے نا تو اس کے بعد اس کا ویٹ بڑھ جائے گا. اس بارے میں آپ بتائیے کہ بلڈ کتنی دیر بعد ڈونیٹ کرنا چاہیے اور ویٹ بڑھتا ہے کہ نہیں بڑھتا, یا لوگوں کو ایک خوف ہے, ڈر ہے؟ نہیں یہ باتیں ہیں, یہ ایک غلط کنسپٹ ہے. ویسے ویٹ نہیں بڑھتا لیکن اکثر اوقات بہت جلدی دیتے ہیں, تو یہ نہیں کرنا چاہیے. کم از کم کوئی نا 1-2 ماہ 3 ماہ کا گیپ ڈالنا چاہیے, اس کے بعد آپ کو نا بوتل دینی چاہیے.
تو اس میں یہ ہوگا کہ آپ بالکل فٹ رہیں گے. تو ایسا بلڈ ڈونیٹ کرنے کے فائدے بھی ہوتے ہیں نکلوانے کے؟ بہت سارے سر. جب آپ دیکھیں پہلا فائدہ تو یہ آپ کو اجر و ثواب ملا. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے تو ایک یہ بلڈ کی بوتل دینے سے آپ جنت میں چلے جائیں. سب سے بڑا فائدہ یہ. اس کے بعد آپ کا خود کا فٹنس لیول بہت اچھا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کی خود کی طبیعت بہت اچھی ہو جاتی ہے. تو اس لیے بلڈ دینا چاہیے اور اس میں انسانیت کی خدمت کرنی چاہیے. ہمارے اندر تو یہ جذبہ ہونا چاہیے. دیکھیں لازمی نہیں ہے تھیلیسیمیا کے علاوہ بھی آپ کہیں بھی ہیں, کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے, کسی کو ایمرجنسی میں بلڈ کی ضرورت پیش آئی, تو آپ کو بحیثیت مسلمان آپ کو تو فرنٹ پہ ہونا چاہیے. پہلے تو ایسا نہیں ہوتا تھا, اب تو باقاعدہ کیونکہ جتنے بھی بچے پیدا ہوتے ہیں پیدائش کے موقع پہ عموماً آپریٹ ہی ہوتے ہیں ان کے. بالکل ایسا ہی ہے, ہر دوسرے تیسرے فرد کو ضرورت ہوتی ہے. بالکل. تو اس میں ہمیں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے. لیکن بعض لوگ یہ غلط فہمی کا شکار ہیں یا حقیقت ہے, یہ تو اب آپ ماہرین ہی بہتر سمجھتے ہیں, کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ لگتا نہیں ہے, مطلب وہ لے لیتے ہیں احتیاطاً لیکن وہ لگاتے نہیں ہیں. اس میں آپ تھوڑی سی توجہ رکھیں کہ جہاں تک ممکن ہو اس کو ضرورت ایسے لگنا چاہیے. اور ہاسپٹل والوں کو بھی چاہیے کہ آپ نے کسی کا بلڈ لیا تو وہ اچھی جگہ پہ استعمال ہو, یہ نہ ہو کہ آپ اسے آگے بیچ دیں. ایسا کام نہ کریں. ٹھیک ہے. تو آخری بات میں اس کے علاج کے حوالے, جو حکمت کے حوالے سے ہے نا, ہم تو اس پہ غذائی علاج زیادہ کرتے ہیں, لیکن اگر کوئی ساتھ دوائی دینی پڑے تو بعض اوقات انفیکشن ہو جاتی ہے یا جگر جو ہے وہ بہت زیادہ کمزور ہو جاتا ہے, تو اس میں ہم ادویات دیتے ہیں. اس میں ہلدی جو ہے اور ملٹھی اور سونف, یہ تینوں چیزیں برابر وزن لے لیں, 50 گرام لے لیں بے شک, اور اس کا نا چمچ کا چوتھائی حصہ, اگر بچہ بالکل چھوٹا ہے تو چمچ کا چوتھائی حصے سے بھی کم 2 چٹکیاں دے دیں. یہ ویسی کھا کے اوپر سے پانی پی لیا جائے یا کسی چیز میں ملا کے دے دی جائے تو اس کا رزلٹ بہت اچھا ہے, انفیکشن کو ختم کرتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اکسیر جگر کے نام سے ہم نے ایک نسخہ بنایا ہوتا ہے جگر کے حوالے سے. اس میں ریمد خطائی ہوتی ہے اور اس میں کلمی شورا ہوتا ہے اور اس میں نشادر ہوتی ہے. 3 چیزیں ہیں. اس کا پاؤڈر کر کے 2 چٹکی, اگر چھوٹا بچہ ہے 2 چٹکی دے دیں صبح دوپہر شام. اگر بڑا ہے تو 1 کیپسول جتنا یا چمچ کا چوتھائی حصہ صبح دوپہر شام دینا شروع کر دیں. تو اس سے نا جگر جو ہے وہ ورکنگ اس کی اچھی ہو جاتی ہے اور انفیکشن بھی ختم ہو جاتی ہے جو دوسرا نسخہ اس سے. تو اس طرح جو ہے نا ہم ساتھ یہ دوائی چلاتے ہیں. الحمدللہ بہت سارے ایسے پیشنٹ ہوتے ہیں جو غذائی علاج سے ساتھ یہ علاج کرنے سے الحمدللہ ان کی طبیعت بہتر ہو جاتی ہے. تو شفا دینے پہ رب کی ذات قادر ہے, تو اللہ تعالیٰ ہی شفا دینے والا ہے. تو ہمیں تو کوشش کرنی ہے. ٹھیک ہے, جب کوشش اچھی ہوگی تو اللہ تعالیٰ رزلٹ بھی دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اسی طرح عوام الناس کی خدمت کرنے کا آپ کو موقع فراہم کرتا رہے. بہت شکریہ. ناظرین کرام, یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام تھیلیسیمیا کے حوالے سے. اس حوالے سے اگر آپ کے کسی قسم کے بھی سوالات ہوں تو وہ تو آپ ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ دیگر موضوعات کے ساتھ بھی حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے آپ ہمیں دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.